ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ اور ماہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کے رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہی جانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واج کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھی۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہ پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ ماہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں جو دور پیچھے تک چلی گئی تھیں۔ رومی افواج کو اس ترتیب میں کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گری گری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار قناطیر کے دستے، قلب میں سالار اعلیٰ ماہان کی آرمینی فوج اور سالار دیرجان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے تھے۔ سالار جبلہ بن اہم کے گھڑ سواروں اور ستر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ ماہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گری گری کے دستے ایک پہلو پر تھے۔ ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو جنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک جنجیر میں 10-10 آدمی باندھے گئے۔ جنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ جنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان جنجیروں سے الجھ جائیں گے، گریں گے اور صف توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیت موجود تھی، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانڈروں کو اکٹھا کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا: 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے۔ 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی مصرع بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان تھے اور دوسرے پہلو پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دستے تھے۔ انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب میں تھے۔ انہوں نے سالار سرجل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل
اور عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ 4000 گھڑسواروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچھیاں دی تھی جو نیزے کہلاتی تھیں۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھی اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاروں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیگ زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو۔ بھاگنے والوں کی بیویوں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں کے جھنڈے اکھاڑ لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگیں۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رک جاتے تو خالد رضی اللہ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم ہوتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیق، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کمانڈر جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بآواز بلند پڑھتے جاتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اگست 636 عیسوی کے تیسرے رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورہ انفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی سب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعاؤں میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشالیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہیزان اور کھینچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرکل کے لشکر کی تھی۔ اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی سلیمیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجہ رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا۔ کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجہ نے للکار کر کہا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجہ نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔
خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئی۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ تبری، واگدی، ہنری اسمتھ اور ابو یوسف نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اتنی قریب ہو کر بھی جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ ابن ولید، جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پوچھ اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی؟ جرجا نے پوچھا، اور یہ تلوار تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دے دی تھی، اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ جرجا نے پوچھا۔ پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا؟ سچ یہ ہے اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تیگ جنی کے جوہر دیکھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بساختہ کہا، تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی۔ اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تسلیم کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں پھر نکال اپنی تلوار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پہلا وار کر لے کہ تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ جرجا نے پوچھا۔ وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں۔ میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں، جرجا نے کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں ابن ولید، جرجا نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجا نے اپنا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجا پر لعن طعن کی، لیکن جرجا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خونریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 عیسوی مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے سادائیوں نے قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوست بدوست لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے منہ پر ڈنڈے ماریں، لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت نے اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت لازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہند کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت جرمیہ نہیں تھے اور یہ باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔
ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی۔ ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو ہند نے مشہور برچھی باز وحشی کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا تھا۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچھی کبھی خطا نہیں گئی تھی۔ اس نے میدان جنگ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور تاک کر برچھی ماری۔ برچھی حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ ہند دوڑی گئی اور وحشی سے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا پیٹ چاک کرو۔ وحشی نے حکم کی تعمیل کی تو ہند نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر منہ میں ڈالا اور چبا کر پھینک دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو سفیان اور ہند نے اسلام قبول کر لیا اور اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن ابو سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون خولہ بنت لازور تھی جو زرار بن لازور کی بہن تھی۔ لازور رضی اللہ عنہ کا بہت ذکر آ چکا ہے۔ وہ خود، زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے لازور رومیوں میں ننگا ہو کر قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے زرار بن لازور ایک معرکے میں رومی کی صفوں میں اتنی دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا۔ زرار بن لازور رومیوں کے بہت اہم شکار تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ لازور رضی اللہ عنہ کی بہن خولہ انہیں چھڑا لائیں گی۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ ایک معرکے میں خولہ چہرے پر نقاب اور سرسبز عمامہ رکھ کر رومیوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھتے رہے تھے۔ انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلایا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے اور زرار بن لازور کی بہن ہے۔ یہ اطلاع مل گئی کہ رومی زرار بن لازور کو پاب زلال کر کے فلاں طرف لے جا رہے ہیں۔ رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ رافع بن عمیرہ کو 100 سوار دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن لازور کو چھڑا لانے کو بھیجا تو خولہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے جانے کا علم نہیں تھا۔ جب وہ رافع بن عمیرہ کے سواروں سے جا ملی تو رافع بن عمیرہ نے بھی انہیں روکا تھا، لیکن خولہ نہیں رکی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں پر حملے پہ حملہ کیا تو مردوں کو حیران کر دیا تھا۔ اس طرح جان کی بازی لگا کر زرار بن لازور کو رومیوں سے چھڑا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ان کے وہ الفاظ جو انہوں نے زرار بن لازور کو گلے لگا کر کہے تھے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ اب جب کہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی مانند کھڑے تھے تو ہند اور خولہ اور دوسری تمام مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بہنوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، نہ وہ اپنے فرج کو دعاؤں تک محدود کر سکتی تھیں۔ ہند اور خولہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھی۔ وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتیں بچوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی۔ رومی سالار جرجا نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے شروع ہو گئے۔ رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی خفت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چنے ہوئے سالاروں کو انفرادی مقابلوں کے لیے اتارتے جا رہے تھے۔ عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن مقابلوں کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ادھر سے کوئی سالار، نایاب سالار یا کمانڈر سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغ جن یا پہلوان کو آگے کر دیتے۔ تقریباً مقابلوں میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا۔